اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو گویا تخلیق انسان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان عبادات کے علاوہ اسلام نے تبلیغ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال،
عفو درگزر اور ایثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہیں۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال میں شامل ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض یہ کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔